سمسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات، آپ کا تقوی اور تعلق باللہ، آپ ایک بزرگ شخصیت تھے، تو اس کی تفصیل ہمیں اگر آپ کچھ بتا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جزاک اللہ، یہ بہت ضروری بات ہے جی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس امام کا تقوی، اس کا زہد، اس کا تعلق باللہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ذکر کریں کہ ان کے اخلاق کیسے تھے جن پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وہ بزرگ شخصیت ہیں حسن اور حسین، جن دونوں کی تربیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حسن اور حسین نے، کسی نے ایک صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے فوراً نکال لی اور فرمایا آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کتنے اعلیٰ ظرفی کا انہیں سبق دیا، اور یہ بھی بتایا کہ تم قوم کے لیڈر بنو گے، قوم کے امام بنو گے، اور تم لوگوں کے مال نہیں کھاؤ گے، لوگوں پر مال تقسیم کرو گے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ذکر پہلے بھی ہوا ہے، ان کو نماز بھی سکھائی، ان کو اعلیٰ اخلاق بھی سکھائے، ادب آداب بھی سکھائے۔ اب جہاں تک ان کے خود اپنے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ملتا ہے، محدثین نے اور مورخین نے جو چند باتیں جس کا مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا ہے، منتخب کیے ہیں، وہ خاص طور پر یہ ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کے عبادت گزار، بہت اعلیٰ درجے کے متقی، سخاوت میں بے انتہا، رحم دلی، تواضع اور حق پر استقامت، یہ ان کی نمایاں صفات ہیں۔ حضرت امام حسین بھی اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ آپ کی سنت جتنی ان کو پتہ تھی اس پر ہی عمل کرتے تھے، اور بعد میں یہ دونوں بھائی دوسرے بزرگ صحابہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے رہتے تھے، ان کے ظاہری حلیہ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اور پھر انہوں نے بیان کیا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، جو آغاز ہے روحانیت کا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نماز میں غیر معمولی خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے، بلکہ جب وضو کرنے لگتے تو اس وقت ہی آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور فرماتے کہ میں اس خدا کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، سب سے بڑھ کر صاحب اختیار ہے۔ اور عبادت سے یہاں تک محبت تھی کہ واقعہ کربلا کی رات، یعنی 10 محرم کے دن شروع ہونے سے پہلے، جب شام سے دن شروع ہو گیا، 10 محرم کی تاریخ کا آغاز ہو گیا، تو حضرت امام حسین نے اور ان کے سارے ساتھیوں نے وہ رات عبادت میں گزاری، اور اس رات میں امام حسین کو بعد نظارے بھی کرائے گئے، جس میں آپ نے سمجھ لیا کہ اب آپ کی شہادت مقدر ہے۔ آپ کہتے ہیں رات کو آنکھ لگی تھوڑی دیر کے لیے، تو اسی میں آپ نے دیکھا کہ کتے کچھ آپ پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو امام حسین سمجھ گئے کہ اب اس سے مفر نہیں ہے، اور آپ کو شہادت کا اعزاز اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی رات آپ نے دشمن سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے ایک رات غور و فکر کرنے کے لیے، عبادت کے لیے دے دو، اور فرمایا کہ مجھے نماز، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے۔ تو وہ رات آپ نے اسی طرح گزاری۔ حج کا ذکر یوں ملتا ہے کہ امام حسین نے متعدد مرتبہ حج کیا، بعد نے تو حج کے ان کی گنتی بھی کی ہے، کہتے ہیں 25 حج کیے انہوں نے، اور بعض حج ایسے بھی تھے جو انہوں نے مکہ سے مدینہ پیدل جا کر کیے، مدینہ سے مکہ جا کر پیدل کیے، صرف اس محبت میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمایا تھا۔ غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر یوں ملتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ غلام آیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، غالباً کو پانی کا کپ تھا یا اس زمانے کا جو بھی مشروب تھا وہ کپڑوں پہ گر گیا، تو کچھ ناراضگی کا اظہار حضرت حسین نے کیا، تو اس غلام نے یہ آیت پڑھی والقاظمین الغیظ، کہ مومنوں کی تو یہ صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگ تو کمزوروں کو، قصورواروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے بعد غلام بھی سمجھدار تھا، اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ان بزرگوں کے اعلیٰ اخلاق تھے، وہ غلام پانی کا ایک مشروب گرا کر امام حسین پہ اس نے آزادی حاصل کر لی۔
یہ بھی ذکر آتا ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے، غریبوں تک ان کے کھانے کا سامان خفیہ انداز میں پہنچایا کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کی خفیہ طور پر زندگی میں مدد کرتے تھے۔ اور آپ کی شہادت کے بعد بہت سے لوگوں کے متعلق یہ پتہ لگا کہ امام حسین ان کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے مالی مدد طلب کی، اور آپ نے لکھا کہ اپنی ضرورت لکھ کر دے دو، تو اس نے جو اپنی حاجت لکھی، حضرت امام حسین نے اسے کہیں بڑھ کر عطا فرما دیا تاکہ اسے دوبارہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ رہے۔ دشمن کے ساتھ بھی اس نے لوگ کا ذکر ملتا ہے، یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، ورنہ ان کی صورت پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ لڑائی سے پہلے جو ایک دشمن لشکر کا ایک حصہ تھا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو وہ پانی پینے کے لیے جب آئے تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان دشمنوں کو پانی لینے دو، اور نہ اگلے دن ہی انہوں نے ان کو شہید بھی کرنا تھا۔ لیکن امام حسین نے ان کی ضرورت کا بھی خیال کیا اور فرمایا کہ ان کی گھوڑوں کو پانی پی لینے دو۔ حلم اور بردباری کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت بد کلامی کی، اور امام حسین نے جواب میں جب بہت حلم سے کام لیا، عفو سے کام لیا، تو وہ فوراً ہی شرمندہ ہو گیا اور معذرت کرنے لگا۔ ایک دلچسپ واقعہ یوں ملتا ہے کہ حسن اور حسین کے درمیان ایک دفعہ تھوڑی سی رنجش ہو گئی، بھائیوں میں ہو بھی جاتی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت حسن جو بڑے بھائی تھے، اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے معذرت کرنے کے لیے ان سے پاس پہنچے، تو صلح ہو گئی دونوں کی۔ لیکن پھر امام حسن نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، آپ چھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آیا کہ آپ بڑے ہیں، اور میں جانتا تھا کہ آپ میرے ساتھ معذرت کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن چونکہ پہل کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ ثواب آپ لیں اور آپ میرے پاس آئیں۔ دیکھیں دونوں بھائیوں کے کیسے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا قوات تو جدا جدا ہیں، لیکن ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی تواضع و عاجزی، غریبوں سے محبت کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ غریبوں نے آپ کو دعوت دی۔ امام حسین نے بڑی خوشی سے ان کی دعوت کو قبول فرمایا، لیکن پھر ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ان سب کو اپنے گھر بلایا اور ان کی دعوت کی۔ اور اس طرح آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمونہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ کاش کہ ان کو اس طرح ظالمانہ طور پر شہید نہ کیا جاتا، تو ان کو اور زندگی ملتی، تو اور زیادہ ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنے کا موقع ملتا، ان کے اخلاق اور بھی ظاہر ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے جو امت محمدیہ میں رونما ہوا۔ حضرت امام حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ملتے جلتے تھے، ظاہری لحاظ میں بھی، اخلاق میں بھی، کہ بعض صحابہ حضرت حسن کو ترجیح دیتے ہیں اس حوالے سے، بعض حسین کو۔ بعض کہتے ہیں حسن زیادہ خلق اور خلق میں مشابہ تھے، بعض کہتے ہیں حسین خلق اور خلق میں مشابہ تھے۔ ہمارے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی روح پر بے شمار افضال نازل فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ سمیع صاحب، بہت شکریہ۔